غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي البتي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المعنى الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ. ایک صلوات پڑھ دیں. احساس سے مجھے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ایک مجلس آپ لوگ سن چکے ہیں مکمل طریقے سے، اور آج کل تو مجلسوں کا عنوان یہ ہے کہ نماز سے بڑا وضو ہوتا ہے، تو وہ مقدمہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے، وہ اصل جو ہے وہ، تو لہذا وہ آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے مشکل سے 35 منٹ 40 منٹ نہیں ہونے دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت 177 جسے میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے. اس آیت کریمہ میں خداوند عالم دو چیزوں کا بیان کر رہا ہے. وہ دو چیزیں کہ جو اللہ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے. جب خدا کسی بندے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو دو طرح کا مطالبہ ہے، تیسرا کوئی مطالبہ نہیں. ایک مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ ماننا ہے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے. انہی کے درمیان میں انسان کی زندگی ہے، انہی کے درمیان میں اللہ کے سارے مطالبات ہیں کہ تمہیں کچھ ماننا ہے اور تمہیں کچھ کرنا ہے. جسے ماننا ہے اسے اصول دین کہا جاتا ہے، اور جسے کرنا ہے اسے فروع دین کہا جاتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور اس آیت میں خدا بند عالم نے ان دونوں مطالبات کو سمیٹ دیا ہے. دونوں مطالبات کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے. لیکن آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہ مطالبہ ہے اللہ کا. دیکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق و مغرب کے آگے جھکا دو. توجہ فرمائیں آپ. دیکھیے، اللہ نیکی کو ڈیفائن کر رہا ہے، خیر کو کی تشریح کر رہا ہے کہ کسے نیکی کہا جاتا ہے، کسے خیر کہا جاتا ہے، کسے اچھائی کہا جاتا ہے. میرے معبود تو نے ہمیں عقل دی ہے. یہی ہمارا امتیاز ہے تمام مخلوقات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں عقل و فہم و شعور و ادراک عطا کیا ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا. تو میرے معبود ہمیں فیصلہ کرنے دے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. خبر کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا اچھائی ہے، کسے برائی کہا جاتا ہے، صحیح ہے اور کسے غلط کہا جاتا ہے. ہمیں فیصلہ کرنے دے. کہا نہیں، تم فیصلہ نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی فطرت ہے کہ انسان جب بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اپنے اعتبار سے قانون کو مولڈ کر لیتا ہے. ایریا بدلتا ہے
बुरी समझी जाती है, दूसरे मुल्क में चले जाइए तो वहाँ बुरी समझी जाती है, जो वहाँ बुरी समझी जाती है वो यहाँ अच्छी समझी जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर खैर है तो खैर ही है, शर नहीं हो सकता। और कीजिएगा मैं क्या, खैर की खासियत है, खैर जहाँ रहेगा खैर रहेगा, शर नहीं बन सकता। शर जहाँ रहेगा शर रहेगा, खैर नहीं बन सकता। ये उसूल है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अच्छाई हर जगह अच्छाई है, बुराई हर जगह बुराई है, खैर हर जगह खैर है, शर हर जगह खैर शर है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ खैर हो वहाँ शर बन जाए, वहाँ शर हो यहाँ खैर बन जाए। तो ये इख्तिलाफ क्यों? ये इख्तिलाफ इसलिए है कि इंसानों ने खैर और शर को अपने एतबार से मोल्ड कर लिया। जो उनको सहूलत थी उस एतबार से खैर बना लिया, जो उनकी सहूलत थी उस एतबार से उन्होंने शर बना लिया। लेकिन अल्लाह कह रहा नहीं, तुम अगर हमें मानते हो, हम पे ईमान रखते हो, तो याद रखना हमने अक्ल तुम्हें दी है, हमने अक्ल तुम्हें दी है, लेकिन खैर और शर का फैसला हम करेंगे। हम बताएंगे किसे खैर कहा जाता है, हम बताएंगे किसे शर कहा जाता है। और खुदा आवाज है, लैसल बिर अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, नेकी ये नहीं है, खैर ये नहीं है कि तुम अपने सरों को मशरिक़ और मग़रिब के आगे झुका दो। अब देखिए फसाहत कुरानी, अल्लाह ने दो लफ्ज़ रखी है, मशरिक़ और मग़रिब, जबकि जिहतें चार होती हैं, मशरिक़ भी है, मग़रिब भी है, शिमाल भी है, जुनूब भी है। लेकिन अल्लाह न शिमाल का तज़किरा कर रहा है, न जुनूब का तज़किरा कर रहा है, जिक्र कर रहा है तो खैर मशरिक़ और मग़रिब का। कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ के आगे झुक जाओ, नेकी ये नहीं है कि तुम मग़रिब के आगे झुक जाओ। गौर करें आप, है कि नहीं है? तो ये शिमाल और जुनूब का तज़किरा क्यों नहीं, मशरिक़ और मग़रिब का जिक्र क्यों? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह जानता है कि ये दुनिया आने वाले जमाने में दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक हिस्से को मशरिक़ कहा जाएगा, एक हिस्से को मग़रिब कहा जाएगा। और इस दुनिया में रहने वाला इंसान या ताबे होगा मशरिक़ी तहजीब व तमद्दुन का, या ताबे होगा मग़रिबी तहजीब व तमद्दुन का। क्या है कि नहीं है भाई? अब आप इस दुनिया में देखिए, ये लड़ाई चल रही है, कल्चर की लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई है इस वक्त पूरी दुनिया की। हर कल्चर दूसरे कल्चर पे डोमिनेट करना चाहता है। मशरिक़ चाहता है कि सारी कायनात में हमारा कल्चर राइज हो, मग़रिब चाहता है कि सारी कायनात में हमारा कल्चर राइज हो। अब इस दरमियान में फंसे हुए हैं हिंदुस्तानी, न पूरे तरीके से मशरिक़ी बन पा रहे हैं, न पूरे तरीके से मग़रिबी बन पा रहे हैं। हम केचुल बदलने के आदी हैं। अब इस्तिलाह को बुजुर्ग समझेंगे, सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो न पूरे तरीके से हम मशरक़ी हैं, न पूरे तरीके से हम मग़रिबी हैं। हमारा खाना देख लीजिए, फैसला नहीं कर पाइएगा कि ये कहाँ की मखलूक है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? लिबास देख लीजिए, फैसला नहीं कर पाइएगा, इसलिए कि कहीं पे कहीं है तो कहीं पे कहीं है। ज़माना बदलता है, लिबास बदल लेते हैं, और अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए कि हमें मशरक़ी बन के रहना है कि मग़रिबी बन के रहना है। तवज्जो रखिएगा। तो अल्लाह जानता था कि ये दुनिया मशरिक़ और मग़रिब दो हिस्से में तकसीम हो जाएगी, और पूरी कायनात में मग़रिबी तहज़ीब, वेस्टर्न कल्चर जिसे आप बोलते हो, ये डोमिनेट करना चाहेगा। ये मशरिक़ी तहज़ीब व तमद्दुन के ऊपर, मशरिक़ी तहज़ीब व तमद्दुन डोमिनेट करना चाहेगी मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन। तो कुदरत कह रहा है हमने तुम्हें इंसान बनाया है,
थाली का बैगन नहीं बनाया। और करे मैं क्या कर रहा हूं कि तुम कभी इधर लुढ़को तो कभी उधर लुढ़को, नहीं। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक के ताबे बन जाओ, नेकी ये नहीं है कि तुम मगरिब के ताबे बन जाओ। फिर मेरे माबूद नेकी क्या है? नेकी अब अल्लाह बता वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। नेकी ये है कि जो हम कहें वो मानो, जो हम कहें वो करो। और दो लफ्जों में अल्लाह ने डिफाइन कर दिया कि नेकी किसे कहा जाता है। हमने पैदा किया है तो हम तुम पे हक रखते हैं, तुम हम पे हक नहीं रखते, तो हम तय करेंगे कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें मानना क्या है। गौर कीजिएगा, देखिए यहां तक बात आ गई। तो अब आप आइए पहला ही मैंने कहा ना कि इस आयत के अंदर उसूल दीन फुरू, आयत के तर्जुमे में ही गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। इससे वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा वजाहत कर सकूं, लेकिन एक अहम बात कि जो पहुंचाना चाहता हूं, जो आज के जमाने की जरूरत भी है और इस वक्त की मतलब आज के जमाने में जो हम जो देख रहे हैं ना मुआशरे के अंदर, इसके एतबार से जमाने की जो नीड है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उस तक पहुंचना, उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए। मौलाना मजलिस पढ़ चुके हैं, वो मजलिस खत्म हो चुकी है, चूंकि जो मौजू था उन्होंने मौजू को अपना मौजू बना के मुझे आजाद कर दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और कीजिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, है कि नहीं है। तो अब पहला मैंने कहा उसूल दीन फुरूए दीन सब इस आयत में समेट दिया गया। थोड़ी सी तवज्जो रखिए। अब पहला ईमान क्या है? मन आमना बिल्लाह, तौहीद आ गई। मन आमना बिल्लाह, ईमान लो अल्लाह के ऊपर, वल यौमिल आखिर, आखिरत पे ईमान, मलाइका, मलाइका पे ईमान, किताब, अल्लाह की भेजी हुई किताबों पे ईमान, वल अंबिया, अल्लाह के भेजे हुए अंबिया। यहां अंबिया से मुराद खाली अंबिया नहीं है, बल्कि हर खुदा का इंतखाब। तवज्जो फरमान, उस पे ईमान, उसूल दीन मुकम्मल। अब यहां से मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। उसूल दीन मुकम्मल, चलिए हमें यह पता चल गया कि मानना क्या है। ईमान हमारा मुकम्मल, उसूल दीन कंप्लीट। अब हमें यह देखना है कि खाली मानने से तो काम चलता नहीं है कि नहीं। मानने से कभी किसी का कोई काम, मानने का दावा रहने काफी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। कोई भी थ्योरी उस वक्त तक फायदा नहीं पहुंचाती जब तक कि वो प्रैक्टिकल के मरहलों से न गुजर जाए। थ्योरी बनाते रहिए आप, थ्योरी से क्या फायदा हो जाएगा। अब खाली अगर थ्योरियां बनती रहती और प्रैक्टिकल के मरहले में उस पर एक्सपेरिमेंट न किए गए होते, प्रैक्टिकल उसे न किया गया होता, तो आज जो है आप वही मोमबत्ती में न ये माइक होता, न ये सहूलतें होती, कुछ नहीं, मिट्टी के घर में जिंदगी बसर कर रहे होते। थ्योरियां बनती गई, प्रैक्टिकल होता गया, नतीजा ये है कि सहूलतें मिलती चली गई। तो उसूल क्या बना कि हर थ्योरी, अब उसूल दीन थ्योरी है और बस, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं है। प्रैक्टिकल जब तक न हो सहूलत तक आदमी नहीं पहुंचता। यही जड़ है हमारी कि हम दीन के मामले में थ्योरी पे रुके हुए हैं, प्रैक्टिकल करते ही नहीं। एक और करें, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, थ्योरी पे रुके हैं, प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, प्रैक्टिकल भी अल्लाह फेहरिस्त बता रहा है कि हम बताते हैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्या करना है, यानी अमल क्या करना है। अब मैं थोड़ा सा रोक के आप एक से सवाल करूं कि जब अमल की फेहरिस्त बनेगी तो सबसे पहला कौन सा अमल आएगा? सबसे पहले किस अमल का नाम होना, तस्करा होना चाहिए? कौन सा अमल, कौन सा अमल? अब देखिए ना, आवाज आ गई एकदम करेक्ट जवाब, सही जवाब, नमाज। क्यों? क्योंकि मौली साहब इतना सुना चुके, अभी रमजान बीता है, समझ रहे हैं आप, तो सुना चुके हैं कि इन क़ुबिलत क़ुबिला मा से वहा, इन रुद्दत रुद्द मा से वहा, ये कबूल तो सब कबूल, ये रद्द तो सब रद्द। पहले नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज, फिर ज़कात, ये सारी, ये एक फहरिस्त है जो उमूमी फहरिस्त हमारे सामने पेश की जाती है। हर तौज़ीहुल मसाइल जो है वो यहीं से शुरू होता है कि पहले वो वज़ू, तो वज़ू इबादत नहीं है बल्कि मुक़द्दमा इबादत है ना। वो इबादत, इबादत जो है, जिक्र जो शुरू होता है वो नमाज है पहले मरहले में, फिर रोज़ा है, फिर और उसूल तंजीम का मदरसे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहाँ पे भी जो फुरूए दीन गिनवाया गया होगा, तो अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे, यही है कि नहीं है। अब पता नहीं कहाँ बचा है तंजीम का मदरसा और कहाँ नहीं बचा है, ये एक अलग बात है।
ہے کہ نہیں ہے؟ غور کریں آپ. تو اب یہی فہرست ہے. پہلے نماز سارے اعمال کا دار و مدار جس عبادت کے اوپر ہے اسے نماز کا. ان قبلت یہ قبول سب قبول، یہ رد سب رد. تو اب اگر فہرست بنے گی تو سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہونا چاہیے، پھر روزے کا تذکرہ ہونا چاہیے، پھر حج کا تذکرہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے اس آیت میں ترتیب ہی الٹ دی. عمل کا مطالبہ ہم سے کر رہا ہے، پریکٹیکل کا مطالبہ ہم سے کر رہا ہے، لیکن نہ نماز کا تذکرہ، نہ روزے کا تذکرہ، نہ حج کا تذکرہ، نہ زکوٰۃ کا تذکرہ، کسی چیز کا تذکرہ نہیں، بلکہ عمل کا تذکرہ. دکھتی رگ پہ اللہ ہاتھ رکھ رہا ہے ہماری، دکھتی رگ پہ. اب عمل کا ذکر کر رہا ہے تو مطالبہ کر رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر. غور فرمائیے گا میں کیا کروں. یعنی سب سے سخت مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے. مال کس کو دینا ہے؟ قریبی رشتہ دار، پڑوسی نہیں. وَآتَ الْمَالَ اپنے مال کو دو عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں. کسے؟ ذوی القربیٰ اپنے قریبی رشتہ داروں. سب سے سخت مطالبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ مال پڑوسیوں میں بانٹنا آسان ہے، رشتہ داروں کو دینے میں بڑا درد ہوتا ہے. اور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ اپنے رشتہ داروں کو دو، پھر یتیموں کو دو، پھر مسکینوں کو دو. یہ فہرست بتائی جا رہی ہے. مال کو خرچ کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر. میرے معبود تو نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، بختم. ہمیں تو پیدا کیا گیا اسی لیے نا، تم تو سنتے آ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو نماز تو پڑھ رہے نا، 17 پڑھ رہے ہیں. بہت ہے تو 51 پڑھوا لے، پڑھ دیں گے. توجہ رکھیے گا. 1 مہینے کا روزہ، 2 مہینے کا روزہ رکھوا لے، رکھ لیں گے. حج 2 بار چلے جائیں گے زندگی میں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ کیا کہ ہمارے مال کو بہت بڑا وزن ہے اس کے اندر بھائی. بہت کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اپنے مال کو خرچ کرو، وہ بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کتنا سخت مطالبہ ہو گیا کہ اپنے قریبی رشتہ دار. ہمیں نماز کے لیے پیدا کیا، روزے کے لیے پیدا کیا، ماتھے کا گٹا دیکھ کالا کر لیا ہے ہم نے اپنا ماتھا سجدہ کر کر کے. توجہ رکھیے گا، عبادت ہے دیکھ ہماری. اب یہ کون سا مطالبہ ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر. اب اہتمام قدرت دیکھیے، اہتمام قدرت کا میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے درمیان میں تم رہ رہے ہو، جب تم ان سے اچھے تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتے تو جو نظر ہی نہ آتا ہو، جو دکھائی نہ دیتا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اپنے مال کو خرچ کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، والیتاما یتیموں کے اوپر، والمساکین مسکین کے اوپر، وابن السبیل جو تمہارے شہر میں آ گئے ہیں درماندہ ہیں ان کے اوپر. مسکین کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مسکین کسے کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ فقیر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یتیم بھی آپ کو پتہ ہوگا، اسیر بھی آپ کو پتہ ہوگا. مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ مسکین اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کا خرچ اس کی انکم سے کم ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ جس کا خرچ جو ہے اس کی انکم سے کم ہو اسے کہا جاتا ہے مسکین، ہے کہ نہیں؟ اور ہر خاندان میں ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا، ہر خاندان میں ہوتے ہیں جس کی خرچ جو ہے جس کی انکم سے کم ہو. تو ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے اوپر خرچ کرو. اچھا چلیے خرچ کرنا ہمیں سمجھ میں آ گیا، خرچ کرنا دینے کو تیار ہے. لیکن ایک سوال کا جواب دیے، کیسے بھی دے دیں؟ کہ نہیں، نماز کا حکم تمہیں دیا ہم نے تو کیسے بھی پڑھوا لی، روزے کا حکم دیا تو کیسے بھی رکھوا لیا؟ نہیں، بلکہ تمہیں ایک سیلیبس دیا، ایک نظام دیا، ایک پلاننگ دی کہ اس پلاننگ کے تحت، اس نظام کے تحت، اس سیلیبس کے تحت تمہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے،
ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کب کب پڑھنی ہے، جب جب کہیں تبھی تب پڑھنی ہے، اپنی مرضی سے نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے، ہے کہ نہیں؟ روزہ جب ہم نے کہا کہ 29 تاریخ چاند دیکھنے تک روزہ رکھنا ہے، اب دوسرے دن اگر زبردستی کر کے کہ نہیں ہم 30واں روزہ بھی رکھیں گے، اجازت نہیں، حرام ہے، فوراً کا ہم نے جتنا کا اتنا، نہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ سکتے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے، ہاں جب کہیں گے تبھی جانا ہے، نہ اس سے پہلے جا سکتے نہ اس کے بعد جا سکتے، یہ نظام دیا۔ تو مال خرچ کرنے کا بھی حکم دے گا تو سلیقہ نہیں بتائے گا کہ کیسے خرچ کریں۔ اب دیکھیے سلیقہ اللہ اس میں بیان کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دیتا نہیں، یہاں بیٹھا ہوا میرا ایمان ہے کہ ہر فرد خرچ کرتا ہے، لیکن پرابلم سلیقے کی ہے، وہ سلیقہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہ سلیقہ قرآن۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ عربی لفظ ہے آت المال، خدا یہ نہیں کہہ رہا وَأَخْرِجِ الْمَالَ، ہے نا؟ خدا کہہ رہا ہے اپنے مال کو دو، یہ نہیں کہہ رہا ہے اپنے مال کو نکالو۔ توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ خدا نہیں کہہ رہا اپنے مال، خدا کہہ رہا ہے اپنے مال کو دو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کو نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے اور نکالنے میں بڑا فرق ہے۔ جب تم مال نکالو گے، اب ہمارا کیا ہے، آپ میں کھیتی باڑی ہے تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں وہ کھیتی باڑی پہ ہوتی ہے، واجبی زکوٰۃ مستحبی زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، صدقہ یہ زکوٰۃ مستحبی ہے، یہ جو آپ صدقہ نکالتے ہو نا یہ صدقہ، یا کسی کی بھی کوئی مدد کرتے ہو یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ مستحبی سے کہا جاتا ہے۔ تو ہم صدقہ نکالتے ہیں، ایک الماری میں ایک طاقچے میں 1 روپیہ ہے نا، مہنگائی بڑھ گئی ہے مگر وہ 1 روپیہ ابھی بھی ہے صدقے میں، وہ 1 روپے میں اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں آپ، تو 1 روپیہ جو ہے وہ طاقچے میں رکھا جاتا ہے، یہ ہوا نکالنا، یہ نکالا جا رہا ہے، پر ڈے 1 روپیہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، صدقہ نکل رہا ہے نا، خمس نکالا جا رہا ہے، زکوٰۃ نکالی جا رہی۔ خدا کہہ رہا ہے نکالنا نہیں ہے دینا ہے، خدا نے نکالنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا، بلکہ خدا کہہ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ، اپنے مال کو دو، کیونکہ دینے اور نکالنے میں فرق ہے۔ جب تم مال نکالو گے تو غریب آئے گا تمہاری چوکھٹ پہ مال لینے کے لیے، اور کر رہے میں کیا کر رہا ہوں، اور جب تم مال دو گے تو تم جاؤ گے غریب کی چوکھٹ پہ مال دینے کے لیے، یہ ہے سلیقہ۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا نکالو، ہے کہ نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے دو، اور نکالنے اور دینے میں فرق ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نکالو، نکال کے بیٹھے رہو انتظار کرو کہ چچا ماموں پھپھا کوئی آئے دروازے پہ دق الباب کریں اور اپنی بپتا سنائیں، توجہ فرما رہے ہیں، تب ہم انہیں کچھ عطا کرے کا نہیں، یہ والا چکر ہمارے ہاں نہیں ہے۔ مال بھی جائے گا ثواب بھی جائے گا، مال تمہارا رشتہ دار کھا جائے گا ثواب ہم کھا جائیں گے، دونوں طرف سے لاس میں، دونوں طرف سے۔ توجہ فرمائیے گا، ملٹی چکر ود بھی لاس۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ہے کہ نہیں؟ اور کر رہے ہیں تو خدا کہہ رہے مال نکالنا نہیں ہے، مال دینا ہے، لیکن جب تم نکالو گے تو منتظر رہو گے کوئی آئے ہمارے دروازے پہ دستک دے، دق الباب کرے، اپنی کہانی سنائے، ہمارے سامنے دستے سوال بلند کرے، تب ہم دیں۔ نہیں، نکالنا نہیں ہے، دینا ہے۔ تم ثواب چاہتے ہو، بدلہ ہم سے چاہتے ہو تو نکال کے نہ بیٹھے رہو، بلکہ دینے کے لیے جاؤ، دینے کے لیے۔ اب دیکھیے دو چیزوں کو کہتے ہیں، اب فلسفہ دیکھیے، دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی سائل کے ہاتھ میں کچھ پیسہ رکھنا، یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں نا، اس سے اچھا کوئی عمل، یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اچھا کوئی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی کو دینا، کسی کو عطا کرنا، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں، اس سے اچھا اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ نہ یقینو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں جا کے آپ پڑھ لیجیے، ابتدائی آیتیں مطلب ابتدائی نہیں، معذرت، آخر کی آیتیں جا کر کے پڑھ لیجیے، کم سے کم 12 آیتیں اللہ نے کنٹینیو خالی اس کی تعریف میں بیان کی ہے، 12 آیتوں میں اللہ نے اسے ڈیفائن کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، جو یہ کرتا ہے تو دینا اچھا ہے، مانگنا کیسا ہے؟ دینا تو بہت اچھا ہے، مانگنا کیسا ہے؟ سوال کرنا کیسا ہے؟ یہ بتائیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنا زیادہ دینا اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے،
اتنا ہی مانگنا اللہ کی نگاہ میں مذموم ہے نا. یہاں تک کہ خدا دھمکی دے رہا ہے کہ ایک مرتبہ تم اپنی مرضی سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے, ہم 100 مرتبہ تمہیں مجبور کریں گے خود ہاتھ پھیلانے پہ. یعنی ایک مرتبہ تم خود سے ذلیل ہوگے, 100 مرتبہ ہم تمہیں ذلیل کریں گے. اتنا مذموم ہے, اتنا برا ہے اللہ کی نگاہ میں کسی کے سامنے 10 سے سوال بیان کرنا. اچھا چلیے ٹھیک ہے, اب ان دونوں کو جمع کیسی کیجیے؟ مانگنا عیب, مذموم, برا, اور عطا کرنا یہ اللہ کی نگاہ میں محبوب. تو اب ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ کوئی مانگے گا نہیں تو ہم دیں گے کیسے؟ اب یہ اہتمام قدرت دیکھیے, اللہ کو سب سے زیادہ انسان کی جس چیز کو محبوب ہے نا, انسان کے کوالٹیز میں سب سے زیادہ انسانی کوالٹی جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے سیلف رسپیکٹ. تو جو فرما عزت نفس, شرافت نفسانی اللہ کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. عزت نفس, سیلف رسپیکٹ. اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی کے سامنے بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کھوئے. غور کیجئے گا, لہذا اگر مانگے گا تو اس کی سیلف رسپیکٹ پہ, عزت نفس پہ انگلی اٹھے گی. اور یہ مجھے گوارا نہیں. بچے تھے نا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے, تو جب مہمان جاتے تھے کسی کے ہاں تو اماں ابا پہلے سے کہہ دیتے تھے کہ جاتے رہے ہو, ناشتہ لگے گا, ہاتھ بڑھانا نہیں. غور کر رہے ہیں, چچی کے یہاں جا رہے ہو, چچا کے یہاں وہ پیسہ دیں گے, لینا نہیں. کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا تھا؟ اب ہم لوگ کہتے ہیں پھر لے آنے کا فائدہ ہی کیا, ہم لوگ تو جاہی اسی لیے رہے تھے. غور فرما رہے, میں کیا کر رہا ہوں ہے کہ نہیں. اور بندش لگا دی جاتی تھی, بھیا کیوں, سگے رشتہ دار ہیں, چچا ہیں ہمارے, ماموں ہیں ہمارے, رشتہ دار ہیں ہمارے, یا کوئی بھی دے رہا اپنی مرضی سے, ہم نے مانگا تھوڑی ہے. لیکن ماں باپ کو گوارا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں جا کر کے اس طریقے سے ندیدوں کی طرح سے تم دسترخوان پہ ٹوٹ پڑو گے تو لوگ یہی سمجھیں گے لگتا ہے ان کے ماں باپ کھلاتے نہیں ہیں. توجہ فرمائیے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہی تو ہوگا, انگلی بچے پہ نہیں اٹھے گی. اچھا ہر رشتہ دار ضلالت کی انتہا, ارے بچے کھانے دیجیے, انہیں کیا لگے ہوئے. لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں نا تو یہی لوگ کہتے ہیں دیکھیے کیسے ندیدے بچے تھے. میں ہم لوگوں نے سنا ہے, جو دیکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں, ہے کہ نہیں. جواب ملتا ہے ادھر سے, سامنے نہیں, البتہ پیٹ پیچھے. تو ماں باپ کو گوارا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت پہ انگلی اٹھے گی. غور کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو ماں باپ گوارا نہ کرے کہ اپنے ناسمجھ بچے کا ہاتھ بھی کسی کے سامنے اٹھے, تو وہ خدا کیسے گوارا کر لے کہ جسے ہم سب دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب تصور کی کیسے گوارا کریں. اختتام کے مرحلے سے گفتگو قریب ہو, ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. خدا کیسے گوارا کریں. تو اللہ کی نگاہ میں انسان کی سیلف رسپیکٹ جسے عزت نفس کہا جاتا ہے. دیکھیے اب یہ سے کہتے ہیں سینڈوچ لینگویج. ہم لوگوں کو مجبوراً ممبر سے بولنا پڑتا ہے سینڈوچ لینگویج. سینڈوچ لینگویج کہا جاتا ہے, یعنی اردو بھی بولو, انگریزی بھی بولو, ہندی بھی بولو. اس لیے کہ اب اردو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں آپ, وہ شہر خموشاں میں پڑے ہوئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. لہذا مجبور ہے ہم لوگ سینڈوچی لینگویجز بولنے کے, کہ بھئی اردو بولو, پھر اس کا جو ہے وہ جو مترادف ہے وہ اس کا انگلش میں بھی لے آؤ تاکہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے. لہذا مجبوری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں سیلف رسپیکٹ جسے عزت نفس, شرافت نفسانی کہا جاتا ہے, یہ بڑی اہم. اچھا سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں انسان کی عزت نفس, سیلف رسپیکٹ. تو برا کیا ہے, برائی کیا ہے, یعنی اللہ کی نگاہ میں مذموم کیا ہے, وہ ہے انسان کا غرور و تکبر. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور بال برابر کا فرق ہے سیلف رسپیکٹ کے اندر اور غرور کے اندر. ذرا سا ادھر سے ادھر ہوئے نا تو سیلف رسپیکٹ کرتے کرتے آپ غرور کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو, غرور کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ سیلف رسپیکٹ اپنی اس کا دھیان رکھتے رکھتے کب گھمنڈی بن گئے, یہ پتہ نہیں چل پاتا. تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے انسان کی عزت نفس, اور سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے اللہ کو, انسان کو غرور, انسان کا تکبر, انسان کی بڑائی, یہ سب سے زیادہ اللہ کی ناپسند ہے. اور اب دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام کیا. ایک طرف غریب کو اس کے گھر میں روکا کہ
تجھے کسی دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر میں روک کر کے اس کی عزت نفس خودداری کو محفوظ کر لیا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ دوسری طرف امیر کو غریب کے دروازے پہ بھیجا، جا دے کے آ، اور غریب کے دروازے پہ بھیج کے اس کے مال و دولت کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ریئلٹی اسلام کی، یہ ہے حقیقت اسلام، یہ ہے حقیقت اسلام۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور اب وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ہے نا، مال خرچ کرو یتیموں پہ، مسکینوں پہ، جو مسکین ہیں ان کے اوپر، جو یتیم ہیں ان کے اوپر، جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر، جو تمہارے تحت کفالت ہیں، جو تمہارے امپلائیز ہیں، ضرورت مند امپلائیز، تمہارے نوکر چاکر، ان کے اوپر اپنا مال کو خرچ کرو۔ جب یہاں تک خدا لے آیا اور اب کہہ رہے یہ کر چکے، یہ کر چکے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب آؤ نماز پڑھو۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب آؤ نماز پڑھو۔ اب تمہاری نماز کوانٹیٹی والی نہیں ہوگی، کوالٹی والی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ اہتمام قدرت ہے۔ اقام الصلاۃ، اور جب اتنا کر چکے، اب آپ تصور کیجئے گا، یہی تو اہل بیت نے سکھایا کیا ہے ہمیں، یہی بات سمجھنے والی ہے۔ اہل بیت کا کی جو سیرت ہے نا، کسی مولوی کی سیرت آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کسی پرابلم جانتے ہیں کیا ہے؟ پرابلم یہاں ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے، ہم لوگوں کو بنانا تھا اہل بیت کو آئیڈیل، ہم نے بنا لیا مولوی صاحب کو آئیڈیل۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فین کلب چلتے ہیں، فین کلب ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر فالوورز، وہ اپنی آئی ڈی اپنا وہ جسے کہہ لیجئے کہ وہ ایک وہ بناتے ہیں، پیج بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو وہ فالوورز جمع، فالوورز، سمجھے فرما رہے ہیں آپ؟ یہ لفظ ہی جو ہے خطرناک ہے، فالوورز۔ یہ فالو کرنا کسی انسان کو، عام انسان کو، یہ اندھوں کا کام ہے، بینا کا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ فالو نہیں کر سکتے کسی کو، فالو نہیں۔ آپ کو فالو کرنا ہے تو یا اہل بیت کو کرنا ہے، یا رسول کو کرنا ہے، یا انبیاء کو کرنا ہے، یا اولیاء کو کرنا ہے۔ فالوورز کیا ہوتا ہے؟ فالوور کیا ہوتا ہے؟ اچھا فالوورز، آپ جائیے فیس بک کے اوپر، وہ فالوورز کی ایک پیج ہوتی ہے، اس پہ فالو کر رہے ہیں، معلوم 5000، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا، لکھ کے آتا ہے جناب میرے 5000 فالوورز پورے ہو گئے، لہذا دوسری آئی ڈی بنائی جاتی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب اس کے اوپر آئیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ فالو جسے آپ کرتے ہیں، آپ دیکھیے انسان کو فالو کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، اہل بیت کے فالو کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بات ختم ہو گئی، یہی ربط مصائب ہے میرا۔ فالوور ہے نا، جب آپ ان کے فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر انہیں فالو کرتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ جا کے لائک کا بٹن دباتے ہیں، آپ جا کے کمنٹس کرتے ہیں، آپ جا کے ان کا شیئر کرتے ہیں، آپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کچھ؟ نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کا ہاں سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں 24 گھنٹہ، نہ پڑھائی نہ لکھائی، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا، لیکن کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کا نا۔ جیسے جیسے کمنٹس، جیسے جیسے لائکس، جیسے جیسے شیئر بڑھتے چلے جائیں گے، ڈالر کی شکل میں حضور کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا چلا جائے گا۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ نہیں ملا۔ یہی فرق ہے عام آدمی کو فالو کرنے میں اور اہل بیت کو فالو کرنے میں۔ جب ہم کسی انسان کو فالو کرتے ہیں اپنا نقصان ہوتا ہے، جس کو فالو کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب ہم اہل بیت کو فالو کرتے ہیں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ جو فرما رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ان کے فائدے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں فالو کسے کرنا؟ تو اہل بیت نے کیا کیا یہ دیکھنا ہے۔ تو اگر اہل بیت کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا، تو جائیے تاریخ علی ابن ابی طالب پڑھیے، جائیے تاریخ سید سجاد پڑھیے۔ جو بھوکا رہا ہو 3 دن تک، جو بھوکا اور پیاسا رہا ہو، ہے نا، 3 دن تک، کہ جس نے اپنی 4 سال کی بہن کو بھوک و پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہو،
غور کر رہے ہیں آپ؟ تاریخ کہتی ہے، جب اب ہمارے یہاں سید سجاد کے حوالے سے ایک ہی بات بیان ہوتی ہے کہ 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک آنسو بہاتے رہے. نہیں، یہ ان کی اپنی عقیدت تھی، یہ ان کا عمل نہیں تھا. عمل سید سجاد پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تک سید سجاد زندہ رہے اپنی پیٹھ پہ دادا کی تاسی اپنی پیٹھ پہ روٹیوں کا گٹھر لاد کر کے شب کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تھے. اور جانتے ہیں کیسے؟ جانے قربان و اہل بیت کے چہرہ چھپا لیتے تھے، آنکھ سے زیادہ کچھ دکھتا نہیں تھا. اور دیکھیں دینے کا سلیقہ اہل بیت کا، دینے کا سلیقہ. لے کے دروازے پہ پہنچتے تھے تو طریقہ کیا ہے کہ دروازے پہ دق الباب کیجئے، سامنے والا باہر نکلے اسے روٹیاں دیجئے واپس چلے. نہیں، ایسے نہیں، در پہ روٹیاں رکھتے تھے اور دق الباب کر کے آگے بڑھ جاتے تھے. جب وہ محتاج دروازہ کھولتا تھا تو روٹیاں نظر آتی تھیں، روٹیاں دینے والا نظر نہیں آتا تھا. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہ ہم اس محتاج کے چہرے پہ اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتے. یہ ہے کردار اہل بیت، یہ ہے کردار اہل بیت. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مومنہ کے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں سب سے زیادہ اثر اگر انسان کسی سے قبول کرتا ہے نا تو وہ ہے ماں. اس لیے کہ ماں ایک ایسا نام ہے اور ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسا کردار ہے جو سراپا ایثار ہوتا ہے، جو سراپا ایثار، کہ جہاں ذرا سا بھی مطلب پوشیدہ نہیں ہوتا. ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ ہوتا ہے سوائے ماں اور بیٹے کے رشتے میں. ماں اور بیٹے یہاں نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ کوئی غرض ہوتی ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. فرما بردار اولاد نہیں، نافرمان اولاد سے بھی ماں ایسے ہی محبت کرتی ہے جیسے ایک فرما بردار اولاد سے کرتی ہے. یہاں محمد تقسیم نہیں ہوتی، جتنی محبت اس سے اتنی ہی محبت اس سے. فرق نہیں دیکھا سکتے. اولادیں فیصلہ نہیں کر پاتی کہ آخر ہماری ماں کسے زیادہ چاہتی ہے اور کسے کم چاہتی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتی. میں نے گفتگو ختم کر دی. عزیزو، ایک ماں کا تذکرہ ہے تو اس ماں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ جو جوانان جنت کے سردار کی ماں کہ جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. 18 برس سن، 18 برس سن. اور تاریخ نے کہا ہے کہ 18 برس سن میں نبی کی وفات کے بعد 95 دن میکسیمم، 95 دن یا میکسیمم 6 مہینے میں اتنی مصیبتیں اس کے وجود پہ ڈال دی گئیں کہ اسے مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اتنی مصیبتیں ہم پہ ڈالی گئی کہ اگر دن کی روشنائی پہ ڈالی جاتی تو شب کی تاریکی میں بدل جاتے. آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے پہ آ گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. علی چاہتے تھے کہ جواب دیں. بی بی نے آواز دی، یا علی آپ بیٹھیے، میں ان سے گفتگو کرتی ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا احترام نہ رکھیں لیکن میں بذات الرسول ہوں، میں ام ابیہا ہوں. انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی کیسے میرا احترام کرتے تھے، انہیں پتا ہے کہ نبی مجھ سے کتنی محبت رکھتے تھے. یہ شاید میری بات کی لاج رکھے. علی کو روک دیا. دروازے پہ آ کے کہتی ہیں کہ کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی سلام کیا کرتے تھے؟ کہا ہاں، ہم اسی گھر کو آگ لگا دیں گے. کہا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس گھر میں نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین ہیں؟ کہا ہاں، ہم اسی گھر کو آگ لگا دیں گے. اور آگ لگا دی گئی. دروازہ جلتا رہا اور اس طریقے سے دروازے پہ ٹھوکر ماری گئی کہ بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی، زمین پہ گر پڑی. ایک پہلو شکستہ ہو گیا، ہاتھ پہلو پہ، اور ایک مرتبہ آواز
آواز دیتی ہیں یا فضا خدینی، اے فضا مجھے اٹھا تو صحیح کہ میرا مسلم شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ فضا نے سہارا دے کے بی بی کو اٹھایا، بس آخری جملہ و زحمت تمام کر دی۔ فضا نے سہارا دے کے بی بی کو اٹھایا، بی بی اٹھی اور ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، فضا ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کبھی بھی گلے میں پھندا ڈال کے کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہیں۔ اے فضا میری چادر دینا، سر پہ چادر ڈالی، گھر سے باہر آ گئی، اور اب جو دیکھا کہ علی کے گلے میں ریسوان ظلم کا پھندا ہے، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ عزیزو اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواروں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ علی نے آواز دی، اے فضا، ارے زہرا کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، بی بی صرف آپ نے اتنا جملہ کہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی، ارے مدینے کی مسجد وہ بھی گوارا نہ کر سکی۔ ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، ارے زینب کبریٰ ثانیہ زہرا، بے مقنع ہو چادر، مدینے سے کوفہ، کوفے سے شام، بلوائیوں کا مجمع۔ انا للہ و انا الیہ فسيعلم الذين ظلموا بأيهم ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علي وانت الاعلى، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسين وانت قديم الاحسان، بحق ائمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين علیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نام قاسم باندی بنت محب الحسن صاحب کی روح ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له السلام علیکم یا ولا ارواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليك مني، سلام الله عبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا مغیث شیعۃ الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک و صلی اللہ تعالی ما خرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نا